بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی درسی کتاب میں موجود سبق پرستان کی شہزادی، جو کہ صنف نثر کے حساب سے داستان ہے یا اسے کہانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں نامی کتاب سے لیا گیا ہے۔ ماخذ ہے پرستان کی شہزادی، دلی کی چند عجیب ہستیاں، جو کہ اشرف صفوی نے لکھا۔ آج ہم اس کا اگلا سبق پڑھنے لگے ہیں، اور یہ آپ کی درسی کتاب ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 32 کا پہلا پیراگراف ہے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ وہ جو پیچھے اس نے کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں، اور اس چیز کے لیے انہوں نے جو ہے جب پوچھا کہ کون ہے تو پھر کسی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ جی سیدہ نے بھی خفا کیوں ہوتی ہے، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم محلات نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سن کے جو سیدانی بھی تھی انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کی پالکی یعنی ڈولی کے بالکل قریب سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں سے جب اپنا منہ نکال کر دیکھا، پردہ ہٹا کر چہرہ باہر نکالا، تو جب وہ دیکھا تو اس کے لیے انہوں نے پھر جو میر صاحب ہیں پڑوس کے جنہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کی بیگم کو کہا کہ بیگم کیا کہوں۔ اب یہ گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ ہے کہ بیگم کیا کہوں، یعنی وہ بیگم صاحبہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں کیا کہوں، یعنی کیا بتاؤں۔ ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بے چاکی کہتے ہیں بے ڈھنگی، یعنی ایسی شکل و صورت جس کا کوئی خاص زاویہ نہ بن رہا ہو، اس کی کوئی شکل نہ بن رہی ہو، نہ وہ گول تھا، نہ چکور تھا، نہ تکون تھا، تو بے ڈھنگی سی شکل تھی اس کی، کوئی مکسچر سی تھی۔ اس شکل کا ایک آدمی تھا، اور وہ کس طرح کا تھا، بکرے کا سا منہ اور گھوڑے کی سی ٹانگیں۔ اس کا چہرہ جو ہے وہ بکرے کی طرح تھا، اور اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ لگتا تھا جیسے گھوڑے کی ٹانگیں، اور اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پالکی جو ہے وہ آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، یعنی خود بخود وہ اڑ رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اٹھایا ہوا کس نے ہے۔ نہ کہار تھے نہ کہاریاں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہار کہتے ہیں ڈولی اٹھانے والے مردوں کو، اور نہ کہاریاں یعنی وہ عورتیں جو ڈولی اٹھاتی ہیں انہیں کہاریاں کہتے ہیں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، ڈر کے مارے خوف کی وجہ سے دم گھٹنے لگا، یعنی ایسا محسوس ہوا جیسے سانس نہیں آ رہا۔ آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی، یعنی اس کی ایسی بدیہیت شکل دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی، اور جو ہے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جو ہے کلمہ پڑھنے لگی اس خوف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب موت کا وقت ہو تو کم از کم کلمہ پڑھیں، یا جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سیدانی بی پر جو ہے وہ مشکل پڑی تو انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ ڈھیر ہو کر رہ گئی، ڈھیر ہو کر رہ جانا، بے جان ہو جانا، یہاں جو ہے ہمت نہ رہنا، ہمت نہ ہونا، ہمت کھو دینا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ وہ خوف کی وجہ سے اور ان کی جو ہے ہمت کم ہو گئی تھی، وہ ہمت کھو بیٹھی تھی، بے جان ہو کر گر پڑنا ہو جاتا ہے۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کیا، وہ ڈولی کے اندر جو ہے وہ بالکل بے ساختہ گر پڑی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، منٹ 2 منٹ کے بعد یعنی تھوڑی دیر کے بعد ہمت کی۔ کیا ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا۔ ہمت کر کے جو انہوں نے سوچا کہ ان زندگی کا اختتام جو ہے وہ موت ہی ہے،
کوئی شروع میں مر جاتا ہے، کوئی آخر میں مر جاتا ہے، لیکن اختتام سب کا موت ہی ہوتا ہے، یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے۔ تو جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے کیا ڈرنا، ابھی بھی مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی۔ یہ کہہ کر جو ہے انہوں نے کیا کیا، للکار کر بولنا، للکار کر بولی، زور سے آواز دینا، چیلنج کرنا، ارے جواں مرگ تو کون ہے۔ جواں مرگ کہتے ہیں ایک طرح سے یہ بد دعا ہے، یعنی جوانی میں مرنے والا، جواں مرگ جوانی میں مرنے والا۔ یہ گفتگو کا ان کا طریقہ قاعدہ تھا اس زمانے میں، اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی، اس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی تھی۔ تو اب یہ خوف کا موقع بھی تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے اسے پکارا، چیلنج کے طور پر زور سے آواز دی اور کہا کہ اے جوانی میں مرنے والے، مجھے بتا تو کون ہے، جن ہے یا بھوت۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے اسے دھمکی بھی دے ڈالی، یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے اس عمل سے جو ہے کہ ایک تو پالکی خود بخود چل رہی تھی، دوسرے جو شخص تجھے دکھائی دے رہا تھا وہ اس کی بدیہت تھی، بہت بدیہت سا تھا، تو اس کو وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کر کے انہوں نے اسے روکا ٹوکا کہ تو ہے کون پوچھا، اور پھر اپنی طرف سے انہوں نے پھر ایک طرح سے اسے دھمکایا بھی ہے کہ انہوں نے کہا سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کہ پہلے یہ تصور تھا کہ جو سید ہوتا ہے اس سے اگر کوئی بدتمیزی کی جائے تو وہ اسے جلانے پر قادر ہوتا ہے، تو وہ اسی حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، یعنی مجھے جو ہے بغیر بتائے جو لے کر جا رہے ہو، یہ مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے، کون ہے۔ اگر مجھے نہیں بتایا تو چونکہ میں سیدانی ہوں اس لیے تم جل بھن جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم زندہ رہو اور مجھے یہیں اتار دو، میں آگے نہیں جاؤں گی۔ صفحہ نمبر 32 کے اسی کا دوسرا پیراگراف ہے۔ اس نے کہا سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، خاطر جمع رکھنا تسلی رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی اب وہ جو تھا بدیہت سا شخص جو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ انسان ہے یا جانور ہے، اور اس نے سیدانی بی کو تسلی دینے کے انداز میں کہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ہم اور ہمارا بادشاہ دونوں، ہم سیدوں کو بہت زیادہ ان کا عزت کرتے ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ہم بھی اور ہمارا بادشاہ بھی سیدوں کی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اس لیے خاطر جمع رکھو، خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، پریشان نہیں ہو، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر اس نے آگے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں اغوا کیا گیا ہے انہیں، کہ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا۔ تو اس نے ریزن بتائی ہے کہ ہم تمہیں اس لیے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں کہ ہماری شہزادی جو ہے اس کی شادی ہونے والی ہے، تو ہم نے اس کی شادی پر کپڑے وغیرہ سلوانے ہیں، ٹکوانے ہیں، ٹکائی کرانی ہے، جہیز تیار کروانا ہے۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم دنیا میں آؤ، پرستان میں آؤ، اور وہاں شہزادی کے، پریوں کی شہزادی کے کپڑے سیو اور واپس آ جاؤ، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ پھر اس نے اپنے بادشاہ کی فیاضی بتا دی کہ جتنا اس سے مانگو گی تمہیں اتنا انعام مل جائے گا، اس لیے پریشان نہ ہو۔ پھر یہی گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے، کہ یہ دیکھو، یعنی ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے، بادشاہ کا محل سامنے آ گیا۔ کہتی بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی،
کہ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پہ، عالی شان بڑی شان والا، بہت شاندار، اس دروازے پر پالکی جو تھی وہ رکی ہوئی تھی، اور جو انہوں نے وہاں نظارہ دیکھا وہ اس نظارے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، اور کیا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، سوئی گر پڑے یعنی ایک بات کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہے کہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر سوئی جیسی باریک چیز بھی گر جاتی تو اسے بآسانی اٹھایا جا سکتا تھا۔ مزہ یہ کہ سورج تھا، نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے۔ فانوس کہتے ہیں قندیل کو، بلب کو، قندیل دو نقطوں والے قاف سے، پھر نون، دال، یہ اور لام، قندیل۔ فانوس یعنی قندیل، یا آپ اس کو ایک خاص قسم کا بلب کہہ لیں۔ وہاں جو ہے یعنی روشنی کا منبع ہوتا ہے نا، یا تو دن نکلتا ہے تو سورج کی وجہ سے سارے عالم میں روشنی ہوتی ہے، یا چاند کی روشنی ہوتی ہے، یا پھر مصنوعی روشنیاں ہوتی ہیں کہ بلب جلائے جاتے ہیں، فانوس اور قندیلیں جلائی جاتی ہیں، اور وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی روشنی ایسی تھی جیسے دن میں سورج نکلا ہوا ہو، یعنی سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، فانوس بھی کہیں نہیں نظر آ رہے تھے، نہ ہی لالٹین تھی، ایسی کوئی بھی چیز یہاں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، چوبدار، باریدار، وہاں سب کیا تھے، مرد ہیں۔ چوبدار، باریدار، چوبدار کہتے ہیں دربان کو، ہم آج کل دربانوں کو ہم پی این یا سیکیورٹی گارڈ کہتے ہیں، تو وہاں چوبدار یعنی دربان تھا، باریدار یعنی پہرے دار۔ اب پہرے دار وہی جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اور چوبدار یعنی دربان وہی جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ پیون ہے۔ وہاں ایسا کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور کیا تھا کہ وہ سب مرد تھے، یعنی تھا تو وہ پرستان، لیکن اس میں جو دربان تھے وہ یا پہرے دار تھے وہ سب کے سب مرد تھے، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے، یعنی ایک افراتفری کا عالم تھا، یوں سمجھیں کہ دن کی جو ہے ایک گہما گہمی تھی، آسمان پر سے عجب عجب طرح کے بازوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی وہاں مختلف قسم کی سریلی آوازیں موجود تھیں میوزک کی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ اب دوبارہ وہ مخاطب ہوئیں میر صاحب کی بیگم کو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر کہ بغیر نہ کوئی فانوس ہے، نہ کوئی قندیل ہے، نہ بلب ہے، کچھ بھی روشن نہیں ہے، لیکن روشنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور سب لوگ جو ہیں ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، ایک عجیب گہما گہمی کا تھا تاثر۔ وہ کہتی ہیں سارا گہما گہمی دیکھ کر میں اپنی ساری مصیبت بھول گئی، اور مصیبت کون سی تھی؟ مصیبت یہ تھی کہ انہیں پرستان سے اٹھا کر لایا گیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہوں کے ہاں بھی نہیں ہوتی، گہما گہمی، رونق، چہل پہل۔ وہ کہہ رہی ہیں میں بہت پریشان حیران تھی کہ ایسی جو تھی رونق اور چہل پہل کہیں بھی نہیں ہوتی ہمارے بادشاہوں میں۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرائے ہوئے، بازوؤں پر پر میرے پاس آئی۔ شانے کہتے ہیں کندھوں کو، یعنی اس نے بال اپنے کھولے ہوئے تھے، وہ کہتی ہیں
کہ ہم نے جس قسم کی قصے کہانی میں پریوں کے بارے میں سنا تھا کہ نازک ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، اسی قسم کی ایک پری جو تھی وہ آئی، اس نے بال کھولے ہوئے تھے اور وہ میرے قریب آئی اور اس کے بازوؤں پر پر تھے۔ اب پری جو تھی تو پر جو تھے وہ بازوؤں کے اوپر تھے، یعنی کمر پر تھے، بیک پر تھے۔ میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، مہین آواز میں، بہت باریک آواز میں، بہت پتلی آواز میں، نازک آواز میں وہ بولی۔ اور کیا بولی؟ نازک آواز میں، یہ باریک آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، انتظار کروایا ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم، بادشاہ اور بادشاہ بیگم کا مطلب ہے ملکہ، یعنی بادشاہ اور ملکہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں، یعنی یہ دروازے کے اوپر کا حال تھا، وہ اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے کر محل کی جانب چل پڑی، اندر دروازے کے داخل ہو گئی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ تشریح اگلے لیسن میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔